ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جناب جاگو لاہور میں سلسلہ جاری ہے خالد بٹ صاحب اور خالد بیگ صاحب کے ساتھ کچھ بات چیت کا, اور ساتھ ہی کیونکہ ہم فرمائش کا میرا خیال ہے جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ انتظار کر رہے ہوں گے, تو ابھی نہ چھاؤ چھوڑ کے ہم سن لیں آپ سے اجازت ہے. جانا کدھر کہہ رہے ہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, پھر چلیں جی بسم اللہ. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں, ابھی ابھی تو آئی ہو, ابھی ابھی تو ابھی ابھی تو آئی ہو, بہار بن کے چھائی ہو, ہوا ذرا مہک تو لے, نظر ذرا بہک تو لے, یہ شام ڈھل تو لے ذرا, یہ شام ڈھل تو لے ذرا, یہ دل مچل تو لے ذرا, میں تھوڑی دیر جی تو لوں, نشے کے گھونٹ پی تو لوں, نشے کے گھونٹ پی تو لوں, ابھی تو کچھ کہا نہیں, ابھی تو کچھ سنا نہیں, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. کالر موجود ہے مسز کمالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مسز کمالا آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور پہلے بھی دیکھ رہی ہوں. بہت خوبصورت مہمان آج آپ نے بلائے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے مہمانوں سے آپ؟ میں بٹ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بھئی آپ کا سارا کام خالد بٹ صاحب سے کہ ایک طرف اور اندھیرا اجالا ایک طرف. ارے واہ, ارے واہ, زبردست. وہ اس میں آپ کبھی صاحب, جعفری صاحب, یہ عرفان کھوسر صاحب, یہ سب لیجنڈ تھے اور بہت مشہور, جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے. بیگ صاحب آپ سے ہم کچھ اور سنیں گے. ابھی ہماری جو پروڈیوسر انہوں نے بھی ایک فرمائش کی تھی, تو اگر آپ ہمیں وہ بھی سنا دیں. کون سا ہے؟ پتھر کے سنم. پتھر کے سنم جی, کان میں آواز کو لگا کے بیٹھے. پتہ نہیں کتوں آئی ہے فرمائش ویسے. پتھر کے سنم جی. وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھی ذکر ہو نا. آج صبح صبح انہوں نے پتھر کے سنم کو لگتا ہے کچھ ہوا, کچھ ہے, مسئلہ ہے, کوئی بٹا پہ ہے لگ رہا ہے, یا کسی کو سنا رہے ہیں. آپ سے سنائیں گے. پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا, پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا, بڑی بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا, تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا, بڑی بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا, یہ کیا جانا, پتھر کے صنم. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ. یہ بتائیں پولیٹیکل باؤنڈریز پہ آپ بلیو نہیں کرتے, کیونکہ جس ڈیووشن سے آپ محمد رفیع کو گاتے ہیں, لیکن جب فنکاروں کو بین کرنے کی بات ہوتی ہے ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی, آپ یا وہ بین کرتے ہیں یا ہم بین کرتے تو ہیں, کیسی فیلنگ؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے وہ دو ملکوں کو آپس میں ملانے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ فنکار کا کوئی ملک نہیں ہوتا ہے, ملک اس کے لیے, اس کے کوئی بارڈر نہیں ہوتا اس کے لیے, کسی بھی کنٹری کا, ٹھیک ہے. وہ فنکار ہوتا ہے, وہ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. میں بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ ہاں بالکل صحیح کر رہے ہوں گے اپنے طور پہ. میں کشمیری ہے, میرا کشمیر نہیں آزاد جنہ چاہیے کو ہوگا, مجھے باؤنڈری ہے, باؤنڈری. تو میرا خیال کرتا ہے کہ یہ ان کی بھی بات بالکل ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ میرے فنکار کے لیے ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ ہمارے ملک میں کیوں آگے گاتے؟ میں امرتسر میں پیدا ہوا تھا نا, تو میرا تو ملک ہندوستان ہوا نا. آپ لوگ آتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے پاکستان میں گایا کریں,
ایسے ہی ہے کہ ایسے وہ لوگ پھر یہاں پہ یا وہ بھی یہاں آتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ یہاں سے وہاں گئے ہیں. جب وہ بین کرتے ہیں نا تو ہمیں بین کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار کیوں کرتے ہیں. اجے دیکھیں، میں جب گیا، ان کی بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے منوج کمار صاحب سے. میں ان کے گھر گیا، یہی گانا جو میں نے آپ کو سنایا ہے، ہاں، تو پتھر کے سر ان کے اوپر پکچرائز ہوگا. تو میں ان کے گھر گیا تو باتیں ہوتی رہی. تو جب میں نے فون پہ بات کی ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم، تو یقین جانیے کہ 2 منٹ اگر کوئی فون پہ ہیلو کہہ دے اور نہ بولے، تو میں نے ان کو اتنا بتایا کہ میں لاہور سے آیا ہوں، تو خاموش. 2 منٹ اگر نہ کوئی بولے تو آپ کے کیا مسئلہ ہے، کیا بن گئی، کیا ہوا، ہاں کیا ہوا. تو پھر میں نے ہیلو کہا اور گھبراتے ہوئے. تو کہنے لگے کہ خالد میاں، تو آپ نے کہا کہ میں 2 منٹ کے لیے لاہور کی گلیوں میں گم ہو گیا تھا، اور میری ایبٹ آباد کی پیدائش ہے. ہاں جی، اور 1937 میں میں پیدا ہوا تھا ایبٹ آباد میں. اور جب میں 10 سال کا تھا تو میں نے فلم جگنو دیکھی تھی رتن سنیما میں. اور اس وقت میں نے اپنے پتا جی کو کہا کہ میں بھی دلیپ کمار بنوں گا، اور میں نے وہی کیا. میں نے پھر دلیپ صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا فلم آدمی میں، اور پھر پتہ نہیں کیا کرانتی میں انہوں نے دیا. تو پھر میں نے جب تھیسس کیا نا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ ایک میرا شعر لکھیں آپ. تو سب سے پہلے میں نے شعر لکھنے لگا تو کہنے لگے وہ ہزاروں سال نرگس، میں نے کہا یہ ہزاروں سال سرگم اپنی بے نوری پہ روتی ہے، یہ انہوں نے کہا. اچھا اچھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں آگے یہی کہیں کہ میں آگے کہہ دیا شعر. کہنے کہ نہیں میں جو کہتا ہوں وہ آپ. ہزاروں سال سرگم اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں محمد رفیع پیدا. اسی بات پہ بنتی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باتوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے.